فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات قیامت یا قیامت کی نشانیاں، جس کا سلسلہ پچھلے ہفتے سے شروع ہوا تھا. پچھلے ہفتے علامات قیامت سے متعلق مقدمہ کے طور پر کچھ باتیں رکھی گئی تھی، اور وہیں پر یہ بات واضح کی گئی تھی کہ قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ. پھر علامات صغریٰ سے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ علامات صغریٰ تین قسم کی ہیں. کچھ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں، کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہوئیں اور برابر جاری ہیں، کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان میں سے بعد کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں. اب آج کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے ان نشانیوں کو رکھتے ہیں جو نشانیاں ظاہر ہوئیں اور ختم ہو گئیں، لیکن ان کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب دوبارہ ظاہر نہیں ہوں گی. ان میں سے بہت سی نشانیاں دوبارہ بھی آ سکتی ہیں یا یہ ہے کہ بار بار بھی آ سکتی ہیں. جیسا کہ بعض نشانیوں سے متعلق ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا تھا ویسے ہوا تو، لیکن ان میں سے بعض نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور بعد میں بھی ہوگا. تو قیامت کی چھوٹی نشانی یا علامت صغریٰ میں سے سب سے پہلی نشانی ہے، سب سے پہلی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد قیامت آئے گی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنی متعدد حدیثوں میں واضح فرمایا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین. پھر آپ نے اپنی ان دو انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ہیں، ایک کے فوراً بعد ہے دوسری، ایسے ہی میرے فوراً بعد قیامت آنے والی ہے. بلکہ لوگوں کی سمجھ کے قریب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، جسے حضرت ابو جبیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. علامہ البانی اسے صحیحہ متعدد کتب حدیث کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت فی نسم الساعہ. نسم اصل میں کہتے ہیں اس ہوا کو جو اصل ہوا آنے سے پہلے ہلکی سے شروع سے محسوس ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، بعثت فی نسم الساعہ، میں اس وقت بھیجا گیا ہوں جب قیامت کی ہوا گویا شروع ہو گئی ہے. یعنی قیامت کی اب علامات بالکل ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں. بلکہ اسے اور قریب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ جمیعا، میں اور قیامت دونوں ایک ساتھ بھیجے گئے. ان کادت لتسبقنی، قریب تھا کہ وہ ہم سے پہلے آ جائے. یعنی گویا اتنی قریب ہے آپ کے بعد کہ وہ اتنی قریب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے پہلے آ جائے.
تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ کے بعد گویا قیامت آنے ہی والی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، شاید یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ، لیکن حجۃ الوداع کا واقعہ زیادہ قریب لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور سورج جبل قعقاع پر تھا۔ یہ جبل قعقاع یہ جسے آج مروہ پہاڑی کہا جاتا ہے، اسے لے کر کے آپ دیکھیں تو بائیں طرف بالکل شمال اور بالکل مغرب کے قریب تک ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے مختلف نام ہے، کہیں قعقاع کہا گیا ہے، کہیں جبل ہندی ہے، کہیں کچھ اور۔ تو یہ سارا کا سارا ایک پہاڑی جو سلسلہ ہے اسے جبل قعقاع کہتے ہیں، یعنی گویا خانہ کعبہ کے مشرقی اور شمالی کونے سے لے کر کے وہ پہاڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مشرقی اور جنوب کا کنارہ لے کر کے جو پہاڑ ہے جسے آج صفا کہا جاتا ہے، یہ جبل اسے ابو قبیس کہتے ہیں، اسے ابو قبیس کہتے ہیں، اور وہ ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ جبل قعقاع ہے۔ تو آپ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ سورج جو تھا وہ جبل قعقاع گویا کہ بالکل ڈوبنے کے قریب عصر کے بعد کا یہ وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اعمارکم فی اعمار من مضی، تمہاری عمر کی مثال جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا کہ پورے دن کے مقابلے میں اب عصر کا وقت دن کا وقت باقی ہے۔ یعنی گویا عصر کے بعد سے لے کر کے، بلکہ عصر کا بھی ایک وقت عصر کے بعد کا بھی ایک وقت گزر چکا تھا، آپ نماز پڑھ چکے تھے، تو گویا اب جتنا حصہ دن کا باقی ہے اتنا حصہ گویا کہ اب زمانے میں یعنی قیامت کے آنے کا باقی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ان تمام حدیثوں کی بنیاد پر علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قیامت کی سب سے پہلی نشانی قرار دی ہے۔ ساتھیو، اس سے پہلے بھی میں واضح بات کر چکا ہوں کہ دیکھیے ان باتوں کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ، جیسا کہ ہم نے یہ بیان کیا تھا، قیامت کی علامتوں کو پڑھنے اور سننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ بندہ اس کے لیے تیاری کرے کہ اب قیامت کے آنے میں کوئی چیز یعنی کوئی زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ دوسری علامت علماء نے جو ذکر کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے لیا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، گویا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اسی لیے ہم نے اسے قیامت کی دوسرے نشانی میں رکھا ہے اور جس کا جو گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ پڑا۔ چاند پھٹ پڑا، یہ نہیں چاند پھٹ پڑے گا، انشق القمر، چاند پھٹ پڑا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب بھی یہ لوگ کوئی نشانی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو یعرضوا، اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو چلا آتا ہوا، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ جس طریقے سے لوگ جادو کرتے آئے ہیں ایسے نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو کیا ہے۔ تو قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے، جس پر حدیث میں بھی بڑے تفصیل کے ساتھ دلائل موجود ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی، انس بن مالک کی اور دیگر صحابہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی میں موجود تھے، اور یہ ان دنوں کا واقعہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر بالکل محصور کر دیا گیا تھا۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ اس تنگی کے باوجود بھی، ان پریشانیوں کے باوجود بھی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سودے بازی پر وہ راضی نہیں ہیں، ہر قسم کا سودا پیش کیا گیا، آپ کے سامنے مال پیش کیا گیا، آپ کو حکومت دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر راضی نہیں، صرف اس بات پر راضی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو، ورنہ اپنی دعوت سے رکنے والے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے باہم یہ مشورہ کیا کہ کسی بھی جادوگر کا اثر
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتہامات لگائے جاتے تھے، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے نعوذ باللہ من ذالک، کبھی مجنون کہتے اور کبھی جادوگر کہتے، اور زیادہ تر لوگوں کا اتفاق اسی پر ہوتا تھا کہ یہ جادو کرتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان لوگوں نے باہم کہا کہ جادوگر جتنے ہیں ان کا اثر روئے زمین اور اس سے متعلقہ چیزوں پر تو ہوتا ہے، لیکن آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان پر جادوگر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، چونکہ یہ شام کا وقت تھا، یہ شام کا وقت تھا، اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ مینا میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت کا واقعہ ہوگا جب حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو دعوت دینے آیا کرتے تھے، اور مکہ کے لوگ آپ کے پیچھے پڑ کر کے آپ کو جھٹلانا چاہتے تھے۔ تو ایسے موقع پر گویا شام کے وقت، جبکہ 12 تاریخ، 13 تاریخ، 14 تاریخ یا 11 تاریخ، گویا کہ چاند اس وقت ہے، خاص طور پر شام کے وقت بالکل واضح رہا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر اس چاند کو آپ 2 ٹکڑے کر دیجئے تب تو ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اپنی انگلی سے چاند کی طرف ایسے اشارہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا تھا کہ قدرت الہی سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر کے آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا، حتیٰ کہ اس دونوں چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان نے ہم لوگوں نے حرا پہاڑی کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اشہدو، تم لوگ گواہ رہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو عجیب جادوگر ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس کا جادو تو آسمان پر بھی چلنے لگا۔ تو کہنے کا مطلب اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ پڑا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب یہ کوئی نشانی اور معجزہ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یعرضوا، اولا تو اس سے اعراض کرتے، ایمان نہیں لے آتے۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو چلا آتا ہوا جادو ہے، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ تو یہ قیامت کی دوسری علامت تھی جو آئی اور ختم ہو گئی۔ تیسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں جو صحیح بخاری میں، مسند احمد میں، سنن الماجہ میں اور دیگر کتب حدیث میں ایک صحابی حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں تھے، اور آپ ایک مٹی کے نعوذ باللہ من ذالک ایک چمڑے کے خیمے میں تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گیا، حدیث کا ابتدائی ٹکڑا میں حذف کر دے رہا ہوں، آپ کے پاس تشریف لے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اعدد بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں تم شمار کرو۔ اعدد بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے 6 علامتیں تم شمار کرو، یعنی قیامت سے پہلے تم یہ 6 علامتیں دیکھو گے، قیامت آنے سے قبل یہ 6 علامتیں ظاہر ہوں گی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ چنانچہ پہلی نشانی آپ نے بیان فرمایا موتی، میری وفات، میری وفات۔ اس کے بعد آپ نے دوسری نشانی بیان فرمائی، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر تیسری نشانی آپ نے بیان فرمائی ثم موتان یأخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر بکثرت موت کا سبب بننے والی ایک بیماری ہوگی جو بکریوں کی گلٹی کی طرح تمہاری گردنوں میں ظاہر ہوگی۔ چوتھی چیز آپ نے بیان فرمایا ثم استفاضۃ المال حتی یعطى الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، پھر مال کی بہتات ہوگی، فراوانی ہوگی، ایسی فراوانی ہوگی کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیا جائے گا تو وہ اس پر راضی نہیں ہوگا، اسے حقیر سمجھے گا۔ پھر پانچویں چیز آپ نے بیان فرمائی پھر ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو عرب کے کسی گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے بغیر نہیں چھوڑے گا، گویا عرب کے ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر ان 6 نشانیوں میں سے آخری نشانی آپ نے بیان فرمائی پھر تم لوگ ثم تصالحون ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی اسفر، تمہارے درمیان اور رومیوں کے
درمیان اور بنو اسفر یعنی رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی جس میں وہ تمہارے ساتھ دھوکہ بازی سے کام لیں گے، یعنی صلح کے اوپر قائم نہیں رہیں گے، اور جب جنگ کا معاملہ آئے گا تو تمہارے خلاف 80 جھنڈوں کے تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ یہ ایسی علامت ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے کہ اتنی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف ابھی نصارہ جم کر کے نہیں آئے۔ تو علی کل حال اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی متعدد نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جس میں سے اکثر گزر چکی ہیں، ان میں سے بعض طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ البتہ جس نشانی کے تحت اس حدیث کو ہم نے ذکر کیا، جس علامت کے تحت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے اور ہر شخص کے علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ چاشت کے وقت اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا چراغ جلا دیا تھا جس سے روشنی لے کر کے قیامت تک علم کے اور ایمان کے چراغ روشن ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا کے فنا کرنے کا حکم آ جائے تو وہ چراغ بھی اس چراغ کی جو روشنی کا اس چراغ کی روشنی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ساتھیو، تفصیل میں نہ جا کر کے میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم نے اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ قیامت کی نشانیاں پڑھنے اور سننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے دین سے متعلق۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں تو اس سے معلوم ہوگا، آپ سمجھ کیا بیان فرمایا، موتی میری موت یا میری وفات۔ گویا کہ ہمارے یہاں جو گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں اور ویسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، تو گویا ان کی یہ بات 100% غلط ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ہو رہے ہیں کہ موتی میری موت، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انک میت و انہم میتون۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں 63 سال کی عمر گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ چوتھی علامت جو اسی حدیث کے اندر مذکور ہے وہ بیت المقدس کی فتح ہے، اس لیے کہ بیت المقدس پر جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت نصارہ کا قبضہ تھا، اس سے پہلے یہود کا قبضہ تھا، لیکن اصل اس گھر کی تولیت کے جو حقدار ہیں وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کو باقی رکھے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی توحید کے اوپر قائم ہے، کہ یہی ان کے حقدار ہیں۔ اور جب بھی یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اس حق کے اندر کوتاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کیا ہے اور بیت المقدس کی قدسیت کو پامال کیا گیا ہے۔ آج بھی مسلمان جب اس ملت ابراہیمی کی اس سنت پر، ملت ابراہیمی کے اس اصل بنیاد پر یعنی توحید میں جب کوتاہی کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس گھر کو چھین رہا ہے اور رسوا کر رہا ہے۔ علی کل حال یہ گھر پہلی بار 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا تھا، اور صلح کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو حاصل کیا تھا، جیسا کہ ہر وہ شخص جو سیرت سے تاریخ سے معمولی بھی دلچسپی رکھتا ہے اس کے سامنے یہ بات ہے۔ اس وقت سے یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ پھر سن 492 ہجری میں ایک بڑی خونریز لڑائی کے بعد یہ مبارک شہر ایک بار پھر اللہ کے دشمن مسیحیوں کے قبضے میں چلا گیا، جس موقع پر مسیحیوں نے تقریباً مورخین جیسے ابن کثیر وغیرہ اپنی تاریخ بدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 60 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، اور بیت المقدس کی گلیوں میں خون بہ رہا تھا، حتیٰ کہ بہت سے انگریز مورخین کا کہنا ہے کہ ہمارے گھوڑے لاشوں پر چل کر کے، ہمارے گھوڑے مسلمانوں کی لاشوں پر چل کر کے بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور ان کے پیروں میں گھٹنوں تک خون، بالکل خون سے ان کے پیر لت پت تھے۔ تو اسی طریقے سے اس کے اوپر سن 492 ہجری میں قبضہ کیا، بیت المقدس کے خزانوں کو لوٹ لیا، جس میں 42 قندیلیں چاندی کی تھیں جن کا وزن
3600 درہم بیان کیا جاتا ہے، اور 23 قندیلیں سونے کی تھی جسے وہ چرا کر کے لے گئے، اور بہت سا خزانہ اس کے اندر تھا جسے ان اسلام دشمنوں نے اسے مسلمانوں سے چھین لیا ہے، بلکہ یہ کہیے لوٹ کر کے لے گئے ہیں۔ لیکن بفضلہ تعالی تقریباً 90 سال کے بعد 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ایک بڑی لڑائی اور جہد پیہم اور مسلسل کوششوں کے بعد اس مبارک شہر کو دوبارہ عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کیا۔ اس تاریخ سے یہ شہر اور یہ گھر برابر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، لیکن 1917 میں برطانیہ نے اس مبارک شہر کو یہودیوں کے حوالے کر کے اپنی اسلام دشمنی اور کفر دوستی کا ثبوت پیش کیا۔ پھر مختلف چالوں اقوام متحدہ کی ظالمہ قراردادوں اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے 1973 میں پورا فلسطین یہودیوں کے سپرد کر دیا گیا، اور آج اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج بھی بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی جو ہے، اس پر امامت مسلمانوں کی ہے اور وہاں نماز مسلمان پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کم سے کم یہ حصہ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں باقی رکھے اور اسے مسلمانوں کے ہاتھ سے نہ جانے دے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بلند ہوتی رہے، کلمہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں وہاں سے آتی رہیں۔ علا کل حال اس کے بعد وہ علامت جو ظاہر ہوئی اور ختم ہوئی، جس کا ذکر ہے عوف بن مالک کی وہ حدیث، اس حدیث میں ہے جس کا ذکر بھی صحیح بخاری کے حوالے سے گزرا ہے، کیا ہے؟ عام موت، جسے تاریخ کے اندر طاعون امواس کہا گیا ہے۔ امواس یہ فلسطین کا ایک شہر ہے، فلسطین کا ایک شہر ہے جو بیت المقدس سے رملہ کے راستے میں جائیں تو 6 کلومیٹر یا 6 میل کی دوری پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کے بعد 17 ہجری کے اندر وہاں سے یہ طاعون ظاہر ہوا تھا، چونکہ اسی جگہ امواس سے تھا اس لیے اسے طاعون امواس کہا گیا ہے۔ پھر فلسطین کے تمام شہروں کے اندر پھیلا اور آہستہ آہستہ مصر کے بعض علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ مؤرخین کے اندازے کے مطابق تقریباً 25,000 مسلمان اس وبا میں موت کا شکار بنے ہیں، جن میں بعض کبار صحابہ بھی تھے۔ 2 صحابہ کا نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جسے امین الامہ کہا جاتا ہے، اور حضرت معاذ ابن جبل جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اعلم الناس بالحلال والحرام، حرام اور حلال کی سب سے زیادہ معرفت اگر کسی کو ہے تو وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ تو علی کل حال یہ علامت بھی ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ علامت دوبارہ بھی اس امت کے اندر ظاہر ہو، واللہ عالم۔ قیامت کی ایک اور نشانی جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ظاہر ہوگی، بلکہ یقیناً دوبارہ ظاہر ہوگی، اور یہ مال کی کثرت ہے۔ اس کا ابتدائی مرحلہ صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے، پھر صحابہ کے زمانے کے بعد صغار صحابہ جب رہ گئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، پھر اس کے بعد جو ہے زیادہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اور کھل کر کے اظہار حضرت مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ جیسا کہ یہ سلسلہ اگر ہمارا اور آپ کا چلتا رہا تو یہ بات وہاں پر واضح کی جائے گی۔ ایک اور حدیث حضرت عوف بن مالک کے علاوہ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم وغیرہ میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یکثر المال ویفیض، یہاں تک کہ مال کی کثرت ہو جائے اور اس قدر زیادہ ہو جائے کہ حتی یخرج الرجل بزکاة
ज़कात मालिही, यहाँ तक कि आदमी अपने माल की ज़कात ले करके निकलेगा, फला यजिदु अहदन यक़बलुहा मिन, किसी को नहीं पाएगा जो उससे ज़कात को उसूल कर ले। व हत्ता तऊद जज़ीरतुल अरब, और यहाँ तक कि जज़ीरे अरबिया दोबारा बागात और नहरों से भर ना जाए। तो अला कुल्ल हाल इस हदीस में जो पहली अलामत बयान की गई है वो ये है कि माल की फरावानी और माल की कसरत, और इस कदर ये कसरत हो जाएगी कि एक शख्स अपने माल की ज़कात ले करके निकलेगा लेकिन कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा। जाहिर बात आज भी माल की फरावानी खास तौर पर आज से 2-4 महीने पहले तक रही है, लेकिन यह कैफियत नहीं पैदा हुई जो इस हदीस में बयान की गई है। इसीलिए हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह और दूसरे शुर्राह हदीस का कहना है कि यह सूरत हाल अहद उस्मानी में हुई है, इसलिए कि अहद उस्मानी में जो हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी ज़माने से फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ है, माल गनीमत आने शुरू हुए हैं और अल्लाह ताला ने माल में बरकत दी है, तो मदीना मुनव्वरा में इस कदर माल की कसरत हो गई थी कि लोग किसी को पाते नहीं थे कि अपने माल की ज़कात दें। माल की ज़कात किसको दें? लोगों के अंदर इस्तिग़ना और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो ये ऐसी अलामत है और ये उन अलामतों में है जो जायज़ है, यानी उसे अच्छा भी नहीं कहा जाता, उसे बुरा भी नहीं कहा जाता। क्यों? इसलिए कि ये जायज़ चीज़ है, अब उसके इस्तेमाल के ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। हम उसके में पढ़ करके ऐसे मशगूल ना हो जाए कि हमारी सारी कोशिश दुनियादारी की रह जाए, जैसा कि आज हमने देखा है ख़ास तौर पर बिल्कुल मादी करीब में कि लोगों का मकसद ही माल का हुसूल रह गया है। हत्ता कि मदरसे भी कायम इसलिए किए जाते थे नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि सब नहीं, लेकिन बाद ऐसे ताकि हमारे माल का जरिया मिले। और बदकिस्मती से ऐसे लोग भी हुए जो चंदा, यानी मदरसे के लिए, यतीमों के लिए, दीनी तालीम के लिए चंदा इसलिए वसूल करने जाते थे ताकि हमें माल मिले, और उसका नऊज़ु बिल्लाह 50% तक लोग जो शरअन क़तअन जायज़ नहीं है शरई तौर पर वो लिया करते थे। तो अला कुल्ल हाल माल की कसरत उन अलामतों में से है जिनका शुमार होगा जायज़ अलामतें, अलबत्ता उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा इसके ऊपर बात मुनहसिर रहेगी। इस सिलसिले की क़यामत की वो निशानियां जो ज़ाहिर हुई और ख़त्म हो गई, एक निशानी वो भी है कि अमन व अमान का दौर दौरा होगा, यानी बिल्कुल अमन होगा, चैन से लोग रहेंगे, बाहमी लड़ाइयां नहीं होगी, कत्लो गारत गरी नहीं होगी, लूट मार का बाजार नहीं रहेगा। और ये ऐसी अलामत है जो ज़ाहिर हो चुकी है, ये ऐसी अलामत है जो ज़ाहिर हो चुकी है। और हज़रत सहाबे किराम और खुसूसन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह के ज़माने में ये अलामत तो इस कदर ज़ाहिर हो गई है कि बसा औकात एक भेड़िया किसी बकरी के पास से गुजरता था और उसके ऊपर हमला नहीं करता था, जैसे कि मुअर्रिखीन ने लिखा है। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस काबिल ज़िक्र है जो मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता तऊद अर्दुल अरब मुरूजन व अनहारा, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जज़ीरे अरबिया वापस आ जाए। किस चीज तरफ? यानी यहां पर बागात हो जाए और नहरें जारी हो जाएं। गोया अल्लाह के रसूल जमाने से बहुत पहले कभी यह कैफियत यहां पर रही है, जैसा कि माहिरीन अर्दियात ये कहते हैं कि जजीरे अरबिया कभी ऐसा रहा है कि यहां पर पानी की कसरत रही है। तो एक बार और ऐसा होने वाला है, इसका जिक्र इंशाअल्लाह उन निशानियों में आएगा जहां पर यह होगा कि वो निशानियां जो अभी तक जाहिर नहीं हुई इसका जिक्र आता है। दूसरी हदीस आपने बयान फरमाया, वहत्ता यसीर अर्राकिब बैनल इराक व मक्का, यहां तक कि इराक से लेकर के मक्का तक एक सवार चलेगा, ला यखाफु इल्ला दलाल तरीक,
اسے صرف ایک بات کا خوف ہوگا کہ کہیں میں راستہ نہ بھٹک جاؤں، یعنی چوروں کا، ڈاکوؤں کا، دھوکہ دینے والوں کا، غبن کرنے والوں کا اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ بالکل امن کے ساتھ چلتا رہے گا۔ وَحَتَّى يَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور قیامت کی ایک نشانی اس میں آپ نے بیان فرمائی، یہاں تک کہ حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے کہا حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل، القتل یعنی بڑی خوریزی ہوگی۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور مسند احمد میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور فقر و فاقہ اور مجبوری اور محتاجی اور بھوک کی شکایت کرتا ہے، پھر دوسرا شخص آتا ہے اور وہ راستے کی بدامنی کی شکایت کرتا ہے کہ فلاں علاقے سے آنے لگے تو ڈاکو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتیں سنی اور پھر حضرت عدی ابن ابی حاتم کو مخاطب کر کے کہا یا عدی حل رأیت الحیرہ، اے عدی تم نے حیرہ، یہ شام کا ایک علاقہ ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں، البتہ سنا ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ حیرہ سے ایک سوار عورت اکیلے وہاں سے آئے گی، یہاں تک کہ کعبہ آ کر کے مکہ آ کر کے کعبہ کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ ہمارا جو علاقہ یعنی طی کا جو علاقہ تھا، آج جو قسیم اور یہ حائل کے درمیان کا علاقہ ہے، چونکہ شام اور عراق کا راستہ اسی سے ہو کر جاتا تھا، آج بھی گاڑیوں سے لوگ اسی راستے سے آتے ہیں، اور یہاں پر ڈاکو بہت زیادہ رہا کرتے تھے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ آخر وہ ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ اپنے دل میں یہ بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ظاہر نہیں کیا کہ جبکہ راستوں کے اندر بالکل فتنہ مچایا ہے، آگ بھڑکا رکھی ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اے عدی اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم لوگ کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ حضرت عدی کہتے ہیں ہم نے تعجب سے کہا اے اللہ کے رسول، کسرا ابن ہرمز یعنی جو اس وقت سپر پاور مانی جاتی تھی، جس کا ٹکر لینے کے لیے دنیا میں صرف ایک حکومت یعنی روم کی تھی، جن کا معاملہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کا تھا، ورنہ دنیا میں کوئی طاقت ان کا ٹکر لینے والی نہیں، کیا کسرا ابن ہرمز کا خزانہ؟ آپ سے بیان فرمایا کہ ہاں کسرا ابن ہرمز کا خزانہ یا جو ہے تم لوگ جو ہے وہ فتح کرو گے۔ تو حضرت عدی ابن حاتم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر بڑا تعجب ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اے عدی اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تم تو دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونے اور چاندی بھر کر کے، اپنے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں سونے اور چاندی ایسے بھرے ہوں گے، لے کر کے نکلے گا، اسے کوئی شخص قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ شام کو وہ اپنے گھر لے کر کے واپس آ جائے گا۔ پھر آپ نے چند نصیحتیں فرمائی، جن میں یہ تھا کہ اے عدی یاد رکھو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، وہاں پر اگر سامنے دیکھو گے تو دائیں دیکھو گے تو سامنے دیکھو گے آگ ہوگی، دائیں دیکھو گے وہی چیز ہوگی جو تم نے کیا ہے، یعنی لمبی حدیث ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کی اہمیت بیان فرمائی۔ پھر حضرت عدی بن حاتم اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حیرہ سے ایک پردہ نشین عورت اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کے آئی ہے اور خانہ کعبہ کا سفر کیا ہے، اور میں ان لوگوں میں شریک تھا جن لوگوں نے کسرا کا خزانہ فتح کیا ہے۔ اور اگر دیکھو اپنے شاگرد سے کہا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری علامت بیان فرمائی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ میں سونا چاندی لے کر کے نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ علماء شراح حدیث اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ یہ علامت حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ظاہر ہوئی ہے کہ لوگ ایک شخص فعلاً ان کے زمانے
خزانے میں سونا لے کر کے نکلا، ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگوں میں تقسیم کر دیجئے۔ چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز نے وہ سونا یا چاندی قبول کیا اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ کسی کو دے کر کے آؤ۔ وہ شخص پورا دن ٹہلتا رہا، کوئی اسے لینے والا نہیں ملا، آخر میں شام کو آ کر کے اسی کو دے دیتا ہے جس کا وہ سونا تھا۔ تو کہنے کا مطلب اس میں جو یہ علامت بیان کی گئی ہے امن کا ہونا، یہ امن بھی حضرت عدی ابن حاتم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس قدر امن پھیل گیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے زمانے سے پہلے سے یہ امن اس روئے زمین پر رہا ہے۔ آٹھویں علامت جو سب سے عجیب و غریب علامت ہے اور آئی اور ختم ہو گئی، وہ حجاز مقدس سے ایک عجیب و غریب آگ کا ظہور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض حجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ارض حجاز سے، اور مراد مدینہ منورہ ہے، یہاں سے ایک آگ ظاہر ہوگی، آگ کے شعلے اٹھیں گے جس کی روشنی صرف ارض حجاز اور مدینہ منورہ تک نہیں رہے گی بلکہ 900 کلومیٹر دور جو بصرہ شہر ہے اور شام کا شہر ہے، آج اردن اور یہ سوریہ کے حدود میں ہے، یہ اس وقت سوریہ کا شہر ہے بالکل حدود میں، وہاں ایک رات میں ایک شخص رات کی تاریکی میں اپنے اونٹ کی گردن کو دیکھ لے گا، یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عظیم آگ ہوگی، یعنی اس کی روشنی 2 کلومیٹر 3 4 500 200 نہیں بلکہ 900 کلومیٹر کی دوری پر وہ آگ محسوس ہوگی اور اس آگ کی روشنی اتنی دور پہنچے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ علامت بھی ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ 7ویں صدی ہجری بالضبط 654 اور بالضبط 23 جمادی الاخرہ بدھ کے دن سے یہ آگ شروع ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں اگر آپ جانا چاہیں تو سب سے زیادہ امام ابو شامہ رحمہ اللہ مقدسی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ امام نووی نے بھی اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے، لیکن جو تفصیل امام ابو شامہ نے رکھی ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ امام ابو شامہ اپنے ایک استاد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا کہ انہی دنوں میرے پاس ایک بادیہ نشین آتا ہے، ایک صحرا نشین آتا ہے اور کہتا آج رات جب کہ میں صحرا کے اندر چل رہا تھا، تاریک رات تھی، تو ایسی روشنی پھیلی کہ اس روشنی سے میں اپنے اونٹ کو دیکھ رہا تھا، میرا اونٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی تفصیل میں نہ جا کر کے، اس لیے کہ ایک لمبا موضوع ہے، میں صرف امام ابو شامہ رحمہ اللہ نے جو ایک خط کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں سے مدینہ منورہ سے جو خط آیا تھا وہ خط پڑھ کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ موضوع یعنی ختم کرتا ہوں۔ تو بتاتے ہیں کہ بتاریخ 3 جمادی الاخرہ 654 ہجری کو بروز چہارشنبہ رات کے وقت مدینہ منورہ ایک تیز آواز سے گونج اٹھا۔ آواز کے فوراً بعد ہی ایک زلزلہ آیا جس سے ساری زمین کانپ اٹھی، دیواریں ہل گئیں، چھتوں میں شگاف پڑ گئے، لکڑیاں اور دروازے کھٹکھڑانے لگے۔ ایسا رہ کر کے ہر گھنٹے ہوتا رہا۔ یہ سلسلہ مہینہ کی 5ویں تاریخ بروز جمعہ تک جاری رہا۔ پھر حرہ کی جانب سے ایک زبردست آگ ظاہر ہوئی جسے لوگوں نے اپنے گھروں سے دیکھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے بالکل قریب ہے، حالانکہ میلوں دور تھی۔ یہ بہت ہی عظیم آگ تھی، اس کے شعلے 3 میناروں کی لمبائی سے بھی زیادہ اونچے تھے، یعنی ذرا اندازہ لگائیں مینارہ 1 ہو 2 ہو 3 میناروں کی لمبائی کتنی اونچائی رہی ہوگی، کم سے کم میں اس کا اندازہ تو نہیں لگا سکتا کہ بتاؤں کہ ہاں بھائی اتنے میٹر اوپر گئی رہی ہوگی۔
مدینہ منورہ کی وادی میں آگ بھڑک رہی تھی، آخرکار یہ آگ وادی سزا تک پہنچ گئی۔ وادی سزا میں جس طرح پانی بہتا تھا، اب آگ بہ رہی تھی اور پانی بہنا بند ہو گیا تھا۔ ہم ایک گروپ کی شکل میں دیکھنے نکلے تو قسم ہے اللہ کی، ہم نے دیکھا کہ پہاڑ آگ اگل رہے تھے، پہاڑ آگ اگل رہے تھے۔ حرہ سے عراقی حاجیوں کا راستہ، یہ عراقی حاجیوں کا راستہ وہی ہے جو آج قصیم اور ریاض سے لوگ جاتے ہیں، خاص طور پر قصیم سے جانے والے جو طائف کی طرف جاتے ہیں۔ آگ اگل رہے تھے، حرہ سے عراقی حاجیوں کا راستہ بند کر رکھا تھا، آگ وہاں تک پہنچ کر رک گئی تھی اور یہیں سے مڑ کر مشرقی جانب بہنے لگی تھی۔ اس کے بیچ سے بڑی بڑی چٹانوں کی صورت میں آگ کے ایسے انگارے نکلتے ہیں جو پتھروں کو کھا جاتے ہیں، جسے آج کل آتش فشاں لاوا کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال وہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، یہ مثل محل کے چنگاریاں پھینکتی ہے گویا کہ وہ زرد اونٹ ہوں۔ یہ خط رجب 654 میں لکھا جا رہا ہے اور تا دم تحریر آگ میں اضافہ ہی اضافہ ہے، گویا 1 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی آگ کم نہیں ہو رہی ہے۔ اب آگ حروں سے گزر کر کے بنو قریظہ تک، یعنی بالکل مدینہ منورہ کے جنوبی جانب بالکل قریب تک پہنچ گئی ہے۔ حرہ کا پورا علاقہ آج سے پر ہے۔ مدینہ منورہ کی آبادی سے وہ شعلے ایسے دکھتے ہیں گویا قیام پذیر حاجیوں کی مشعلیں ہوں۔ البتہ اصل آگ جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں تو گویا آگ کے سرخ پہاڑ ہیں، آگ میں برابر ابھی تک اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ لوگ سخت پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انجام بخیر کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آگ کی صحیح صورتحال اپنے الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ علامت تھی جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی۔ ایک اور علامت جو ظاہر ہوئی اور ختم ہوئی اور ممکن ہے کہ بعد میں بھی ظاہر ہو، یہ ترکوں سے لڑائی ہے۔ قیامت کی اس نشانی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار العين حمر الوجوه ذلف الانوف كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة۔ لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کرو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہوں، یعنی ایسی قوم سے جنگ کرو گے تم، اور یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو جو چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناکوں والے ہوتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے پٹی ہوئی ڈھال ہیں۔ ایک اور حدیث جو حضرت عمرو بن تغلب سے صحیح بخاری میں مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم ایسی قوموں سے لڑائی کرو جو جوتے پہنتے ہیں، جو جوتے پہنتے ہیں۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم ایسی قوموں سے لڑائی کرو گے جن کے چہرے چوڑے ہیں اور گویا کہ ان کے چہروں کو کوٹی ہوئی ڈھال ہے، یا بعض علماء نے اس کا معنی لیا ہے کہ ایسی ڈھالیں ہیں جن پر چمڑی چڑھی ہوئی ہو اور وہ تہبتا ہو۔ تو یہ علامت ایسی ہے کہ ترکوں سے لڑائی یہ بھی ہو چکی ہے۔ بعض علماء نے یہ جیسا کہ حافظ فتح الباری میں لکھا ہے کہ فعلاً یہ جو ترکستان کے لوگ ہیں وہ بالوں کے جوتے پہنا کرتے تھے، بالوں کے جوتے پہنتے تھے۔ آیا البتہ یہ کون سی لڑائی ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ آیا وہ ایک بددین جاویدان نامی جو شخص پیدا ہوا تھا مجوس میں سے وہ ہے جس نے تقریباً سالوں، دسیوں اور بیسیوں بلکہ 50 سال مسلمانوں کو، ہارون رشید اور اس کے بعد کے خلفاء کو پریشان رکھا، یا کہ یہ جو ہے تیمور لنگ اور اس سے پہلے جو ترک آئے ہیں یعنی ہلاکو خاں اور چنگیز خاں، اس سے لڑائی مراد ہے۔ یہ اہل علم اس سے کے بارے میں کا اختلاف ہے۔ پہلی لڑائی سے متعلق کہتے ہیں یعنی جو جاویدان سے ہے کہ 200 ہجری کے قریب آذربائیجان کے علاقے میں جاویدان نامی ایک شخص ظاہر ہوا جو مذہباً مجوسی تھا۔ اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی جس میں زنا، قتل جیسے کوئی گناہ کو کچھ جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ محارم کے ساتھ زنا بھی ان کے یہاں جائز سمجھا جاتا تھا۔ جاویدان کی وفات کے بعد اس کے ایک مرید بابو خرمی، یہ اصل میں زیادہ فتنہ ور تھا،
बाबू खुर्रमी ने अपने पीर की बीवी से शादी कर ली और उसके ईजाद किए मजहब को रवाज देना शुरू किया। उसने आस पास के इलाके में लूट मार और गलतगरी के जरिए एक कुव्वत इकट्ठा कर ली। इधर हारून रशीद ने इस इलाके को कुचलने की कई बार कोशिश की लेकिन कामयाब ना रहा। फिर जब मोतसिम बिल्लाह ने हुकूमत संभाली तो उसके तुर्क सरदार अफशीन हैदर ने बाबक पर पैहम कई लड़ाइयां की और 22 साल की पैहम कोशिश के बाद यह फितना खत्म हो गया। और बाद उलमा जैसा कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कहना है कि ये इस लड़ाई से मुराद वो लड़ाई है जो चंगेज खां से शुरू हुई थी और हलाकू और उसके बाद तैमूर लंग तक चलती रही, यहां तक कि उन्हीं में से एक जमात मुसलमान हो गई। तो अला कुल्ले हाल साथियों, क़यामत की ये वो निशानियां थी जो ज़ाहिर हुई और ख़त्म हुई, बल्कि ये अहम निशानियां थी, और भी निशानियां हो सकती हैं। आज की मजलिस यहीं पर रोकते हैं और अगली मजलिस इंशाअल्लाह क़यामत की उन निशानियों से मुताल्लिक होगी जो ज़ाहिर हो चुकी हैं और उसमें बराबर इज़ाफ़ा हो रहा है। तब तक के लिए आपको अल्लाह ताला के हवाले अगली मजलिस में नए मज़मून के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे रुख़्सत चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ। याकूब अजीज़ 009665089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ। अब्दुस्सलाम उमरी 0096650262762 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मक़ालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।